صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. پچھلے ہفتے ہم نے بخاری شریف کا باب المساجد ختم کیا، اور اگر آپ سب کو یاد ہو تو اس میں ہم نے بہت سارے عنوانات پڑھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت دیکھی کہ مسجد میں کس طرح کی ہوتی تھی. وہیں ہم نے مسجد کی صفائی، مسجد میں گند نہ پھیلانا، مسجد کے گند کو کیسے صاف کرنا، اور مسجد کی تعمیر، اس میں تعاون، اس کا اجر، مسجد میں ممبر بنوانا، اور مسجد کے اندر مختلف کام جو کیے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کیے جا سکتے، ان سب کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا. اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی جو صفائی، اس میں جھاڑو دینے اور کپڑے تنکے وغیرہ اٹھانے کا اس کا اجر، اور مسجد کی خادمہ جو تھی جس کو تدفین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش کی وہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی بیماری یا مجبوری کی حالت میں مسجد کے اندر اور کون کون سے کام ہو سکتے ہیں، مشرکین مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں، مسجد میں بیٹھنے، حلقے بنانے، اللہ کا ذکر کرنے کا اجر، مسجد میں ضرورت کے وقت لیٹنے اور پاؤں دراز کرنے، اور مسجد میں سے کیا راستہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اس طرح کے مختلف جو عنوان تھے وہ ہم سب نے پڑھے. اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد یا وہ جگہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ شریف جاتے ہوئے راستے میں نمازیں پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کس طرح سے ان جگہوں کو یاد رکھا اور وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں، اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ہم جلد ایک جائزہ فارم چھوٹا سا جاری کریں گے جس میں آپ لوگ اپنا جائزہ خود لے سکیں گے کہ اس باب سے کیا سیکھا اور کتنا سیکھا انشاءاللہ. آج جو نیا باب ہم شروع کر رہے ہیں یہ ہے باب الصلاۃ ہی، نماز ہی کا باب ہے، اور اس کا جو عنوان ہے ابواب سترۃ المصلی، کہ نمازی کے جو سترہ کے مسائل ہیں اس کے بارے میں مختلف ابواب ہیں. سترہ کسے کہتے ہیں یہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سترہ جو ہے یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو نماز کے آگے رکھ لی جاتی ہے. جب کسی کھلے میدان میں یا کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے جہاں پہ آگے سے لوگ گزرتے ہیں، تو وہاں آگے ہم سب کا ایک تجربہ ہے اور ایک پریکٹس ہے کہ ہم 1.5 فٹ کی تقریباً 1.5 ہاتھ کی کوئی چیز آگے کھڑی کر لیتے ہیں، کوئی بیگ رکھ لیتے ہیں، کوئی اور چیز رکھ لیتے ہیں، کرسی رکھ لیتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی گزرنا چاہے تو وہ گزر سکے. تو یہ سترہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، کیا چیز ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے، کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، کہاں سے گزر سکتے ہیں، کہاں سے نہیں گزر سکتے. تو یہ سارے ابواب ہیں جو انشاءاللہ جن کی تفصیل ہم اس باب کے اندر پڑھیں گے. تو پہلے ہم اس کے اندر جو کچھ حدیث ہیں پہلے باب کے اندر اور دوسرے 1-2 باب پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ باب نمبر یعنی کتاب الصلاۃ کا باب نمبر 12 ہے، اور حدیث جو ہم پڑھیں گے آج یہ 471 ہے ہماری کتاب کی ترتیب کے مطابق. یہ یاد رکھیں کہ بخاری شریف کے مختلف جلدیں ہیں، یعنی مختلف لوگوں کی جو بائنڈنگ ہے وہ کی ہوئی ہے، اور اس میں کچھ بعض کا فرق آ جاتا ہے نمبروں کا. جیسے ہمارے پاس 471 ہے، جبکہ دوسری کتاب کے اندر اس کا عنوان جو ہے وہ 490 کے قریب ہے. تو اس لیے تھوڑا بہت فرق، کچھ حدیث آگے اور کچھ پیچھے، یہ میں نے نوٹ کیا ہے کس طرح نمبر جو ہیں وہ فرق ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی اگر کسی اور کتاب میں آپ کوئی اور نمبر دیکھیں. آج کا جو پہلا باب ہے اس کا عنوان ہے نمازی کے سترہ کے مسائل کے بارے میں. باب میں پہلا باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، کہ امام کا سترہ ان لوگوں کے لیے بھی سترہ ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں. یعنی ایک امام کے آگے اگر سترہ ہے اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر ایک کو الگ الگ سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کے سترے پر اکتفا کیا جائے گا، اور اگر کسی کو مجبوری کے تحت کسی صف کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے تو وہاں سے گزر سکتے ہیں. حدیث اس میں ہے 471، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن عبداللہ بن عباس انہ قال، فرماتے ہیں
اقبلت راکبا علی حمار اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، کہ میں جا رہا تھا کہ میں گدی پر سوار ہو کر نماز کے لیے آیا، اور اس وقت جوانی کی عمر کے قریب پہنچا ہوا تھا، جو کہتے ہیں نا کہ یومئذ قد ناہزت الاحتلام، کہ مجھے احتلام کے قریب، یعنی احتلام کے ایج کے قریب، عمر کے قریب میں پہنچ چکا تھا، یعنی جوانی کے قریب تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بالمنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منا میں نماز پڑھا رہے تھے، الی غیر جدارن، ایک ایسی جگہ پہ جہاں کوئی دیوار نہیں تھی، دیوار کے علاوہ غیر جدارن نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فمررت بین یدی بعض الصف، اور میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا، کسی صف کے سامنے سے گزرا، فنزلت وارسلت الاتان ترتع، اور میں اپنی سواری سے اترا اور اپنی گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، ودخلت فی الصف، اور صف میں داخل ہو گیا، فلم ينکر ذلک علی احد، تو کسی نے مجھے اس سے منع نہیں کیا۔ اچھا، اب یہاں لگتا یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ آگے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جو اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ الی غیر جدارن، تو غیر جدار جہاں پہ لفظ غیر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الی شیء غیر جدار، یعنی یہ اس کے اندر الفاظ جو ہے مخصوف ہوتے ہیں کہ کوئی لفظ اس میں سے مسنگ ہے، انداز جو ہے وہ اختصار کا ہے کہ دیوار کے علاوہ کسی چیز کی طرف نماز کر کے منہ پڑھ رہے تھے، یعنی سترہ جو تھا وہ دیوار کے علاوہ کوئی چیز تھی۔ تو ایک حدیث میں اس کا تذکرہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاٹھی تھی، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اس لاٹھی کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا، تو انہوں نے لاٹھی کو سترہ بنا کے نماز پڑھی، اور مقتدیوں کے سامنے کسی قسم کا کوئی سترہ نہیں تھا۔ لیکن دوسرے جو بعض شارحین ہیں وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی سترہ نہیں تھا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترے کے نماز پڑھی ہے، لیکن جو باب ہے چونکہ سترہ کا باب ہے، اور اس کے اندر پہلے ہی حدیث جو ہے اس سے یہ معنی نہیں نکلتے، اور زیادہ تر علماء نے اس کو غیر جدار کے معنی جو لیے ہیں کہ دیوار کے علاوہ کوئی اور چیز تھی جس کا سترہ تھا، اور اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور کسی صف کے آگے سے حضرت عبداللہ بن عباس گزرے ہیں، تو ان کے لیے وہ گزرنا جو تھا وہ ٹھیک تھا، کیونکہ امام کے آگے سترہ تھا، اور امام کے آگے سترہ ہو تو مقتدیوں کے آگے ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 472 ہے، تو حدثنا عبداللہ بن نمیر قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر، کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں یہاں پہ، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نماز کے لیے نکلتے تو امر بالحربۃ فتودع بین یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیزے کے بارے میں حکم دیتے، حربہ کہتے ہیں نیزے کو، ایک ایسی لکڑی جس کے آگے پھل لگا ہو، تو نیزے کے بارے میں حکم دیتے، اور نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گاڑ دیا جاتا تھا، فیصلی الیہا والناس وراءہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور لوگ جو ہوتے تھے وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، وکان یفعل ذلک فی السفر، اور ایسا ہی آپ سفر میں کرتے تھے، فمن ثم اتخذها الامراء، تو اسی سے ہی عمراء نے جو ہے یہ اختیار کر لیا کہ جب وہ کہیں جاتے تو اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی لے کے جاتے تھے، یعنی پھر وہ عمراء کا ایک کہہ لیں کہ ان کا ایک سٹیٹس سمبل، یا کیا کہنا چاہیے اس کو، شان کی ایک علامت بن گئی کہ وہ ہاتھ میں لاٹھی رکھتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاٹھی رکھی وہ اس لیے رکھی تھی، لاٹھی یا جس کے آگے پھل لگا ہوتا تھا، کہ وہ نماز میں اس کو سترے کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اپنے آگے گاڑ لیتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمازی کے آگے سترہ ہونا چاہیے۔ حدیث 473 ہے، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن عون بن ابی جحیفہ، عون بن ابی جحیفہ فرماتے ہیں قال سمعت ابی، میں نے اپنے والد سے سنا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم بالبطحاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وادی بطحاء میں نماز پڑھی، وبین یدیہ عنزۃ، اور آپ کے سامنے عنزہ تھا۔ عنزہ جو ہے ایک ایسی لکڑی ہے، اس کے نیچے بھی پھل ہوتا ہے، لیکن اس کا سائز ذرا چھوٹا ہوتا ہے، اور جو حربہ ہے اس کا سائز ذرا بڑا ہوتا ہے۔ بین یدیہ عنزۃ، اور نماز جو پڑھی ظہر رکعتین و عصر رکعتین، 2 رکعتیں ظہر کی اور 2 رکعتیں عصر کی، یمر بین یدیہ المرأۃ والحمار، اور آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ اچھا، اب یعنی آگے سترہ تھا، عورتیں بھی گزر رہی تھیں اور جانور بھی گزر رہے تھے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اصل میں یہ جو عورتوں اور جانوروں کا خاص طور پہ ذکر آیا ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ گدھا، عورت اور سیاہ کتا آدمی کی نماز کو توڑ دیتے ہیں۔
تو اس میں علماء نے آگے اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، علماء نے استدلال کیا ہے کہ ان کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز کا جو خشوع ہے وہ ٹوٹتا ہے، تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن اس میں پریشان نہ ہو، آگے ہم اس حدیث کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ 3 احادیث جو ہم نے دیکھی، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے سترہ رکھتے تھے، اور امام کے آگے سترہ ہو تو مقتدیوں کے آگے سترہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگلی حدیث جو ہے 474 ہے، اور اگلا باب ہے نمازی اور سترہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ قدر کم ينبغي ان تكون بین المصلی و سترہ، کہ سترہ اور نمازی کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سترہ اپنے آپ سے کتنی دور رکھیں۔ حدیث 474 ہے، اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر الشاۃ، کہ آپ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیوار تھی، جہاں جو مسجد کے اندر، یعنی جہاں پہ آپ کا مصلی تھا، جہاں پہ آپ نماز پڑھاتے تھے، امامت فرماتے تھے، اور اس کے آگے دیوار تھی، تو اس دیوار کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سجدہ گاہ تھی اس کے درمیان اتنا فرق تھا کہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ جو ہے بس وہ وہاں سے گزر سکتا تھا، یعنی بہت کھلی جگہ نہیں تھی، اتنی سی جگہ تھی جہاں سے بکری کا ایک چھوٹا بچہ گزر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ جہاں سے گزرتا ہے وہ بالکل تھوڑی سی جگہ ہے، آپ اندازہ لگائیں، ایک اونٹ کا گزرنا، بھینس کا گزرنا، کسی بڑی چیز کا گزرنا، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کے گزرنے کی جگہ، مطلب یہ ہے کہ بالکل سجدہ گاہ کے قریب سترہ تھا۔ اور اسی طرح اگلی حدیث جو ہے 475، اور یہ حدیث جو ہے حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کان جدار المسجد عند المنبر ما قادت الشاۃ تجوزها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی تھی اس میں دیوار قبلہ جو ہے ممبر نبوی سے اتنی قریب تھی کہ وہ مشکل بکری کے گزرنے کی جگہ تھی۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ بالکل تھوڑی سی جگہ تھی جہاں سے بکری کا ایک بچہ گزر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو چاہیے کہ نماز پڑھے اس طریقے سے کہ اس کی پیشانی جو ہے وہ سترے کے پاس ہی پڑھے، سجدہ اس کا قریب ہو، اور سترے اور اس کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اسی طرح اگلی بھی 2 حدیث دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اگلا باب ہے صلاۃ الحربہ، نوکدار نیزے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا بیان، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرکز لہ الحربہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نوکدار نیزہ گاڑا جاتا تھا، فیصلی علیہ، اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی یہ جب کسی کھلی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے تو اس وقت کوئی حربہ یا عنزہ یا کوئی اس طرح چیز، اگر بڑی لاٹھی ہوگی، چھوٹی لاٹھی ہوگی، تو عنزہ جو ہے چھوٹی لاٹھی ہوتی ہے، اور حربہ جو ہے ایک بڑی لاٹھی ہوتی ہے، اور ان کے سرے پہ نوکدار پھل نیزے کی طرح کا لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلا جو ہے باب صلاۃ العنزہ، عنزہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا بیان، اور یہ حدیث حضرت عون بن ابی جحیفہ سے ہے، قال سمعت ابی، اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو اپنے خیمے سے نکل کر ہماری طرف تشریف لائے، فأوتي بوضوء فتوضأ، تو آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا، پھر آپ نے وضو فرمایا، فصلى بنا الظہر والعصر بین یدیہ عنزۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، جمع بین الصلاتین، پچھلی حدیث میں بھی اور یہاں بھی۔ والمرأة والحمار يمرون من ورائها، اور عورتیں اور گدھے اس نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے، اسی حدیث کی دوسرے انداز میں اس کی تفصیل ہے۔ 478 حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عطا بن ابی میمونہ، حضرت عطا بن ابی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت انس بن مالک، وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک سے میں نے سنا، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبعه انا وغلام، یہ حدیث ہم پیچھے باب الطہارت میں پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے، اور معنا عکازن، ہمارے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی، اور عصا یا لاٹھی، جو بھی عکاز یا عصا دونوں لاٹھی کو ہی کہتے ہیں، اور عنزتن یا عنزہ ہوتا تھا، وہ معنا اداوتن، ہمارے پاس لوٹا یا ڈول ہوتا تھا، فاذا فرغ من حاجتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے، ناولناہ الاداوۃ، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ساتھ عنزہ یا عصا یا عکازہ کوئی چیز رکھتے تھے، اور جو ساتھ حضرت انس اور حضرت جو بھی کوئی ساتھ اور صحابی ہوتے تھے وہ پانی لے کے جاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرما لیں۔ تو اس میں دونوں چیزوں کی بات ہو گئی کہ طہارت کے لیے پانی بھی اور سترہ بھی۔ تو سترہ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہ ہو۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترہ کے بھی نماز پڑھی، لیکن اس کو معمول بلا لینا جو درست نہیں ہے۔ جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ 2 جگہوں پہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمع کر کے پڑھی،
لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی نماز جمع کر کے پڑھے تو وہ درست نہیں ہوگا، یعنی کبھی کبھار کی سنت ہوتی، تو کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترے کے بھی نماز پڑھی، لیکن زیادہ تر جو ہے نماز جو ہے وہ سترہ آگے رکھ کے پڑھی۔ اور دوسری حدیث بھی بہت ساری ہیں کہ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ سترے کی طرف نماز ادا کرے اور اس کے قریب ہو۔ باقی ساری حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، آگے ہم اور بھی پڑھیں گے۔ تو ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے ان حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترہ کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور مسجد میں بھی سترہ کا اہتمام ہوتا تھا، جیسے دیوار ہے آگے تو اس دیوار کے سامنے رکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آگے ہم پڑھیں گے احادیث کہ ستون کے سامنے، ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، اگلا باب جو ہے وہ والا آئے گا۔ اور سترہ جو ہے وہ قریب ہونا چاہیے، اس کے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے، جیسے ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہو اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرح سے یعنی سترہ جو ہے سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے، کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ سترہ آگے رکھ کے نماز پڑھی جائے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ مستحب کوئی چیز ہے تو بس جی اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو جو چیزیں پسندیدہ ہیں، جو اللہ رسول کو پسند ہیں، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔